بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کفایہ حصہ دوم۔ فرض عمل کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ اسے قائم نہ کیا جائے۔ فرض کو چھوڑنے والا سزا کا مستحق ہوگا۔ وہ تب تک گناہ گار رہے گا جب تک وہ اس فرض کو انجام نہ دے۔ فرض کفایہ کے انجام نہ ہو پانے کی صورت میں فرض کفایہ اور فرض عین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تمام فرائض تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر عائد فرائض ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 41۔ یہ حکم ایک فرض کفایہ ہے۔ ایسے تمام فرائض کفایہ میں فعل کی طلب جازم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی بندہ کا فرض کفایہ اور فرض عین کے درمیان اس کی فرضیت سے متعلق تفریق کرنا اللہ کے نزدیک گناہ ہے، اور یہ تفریق اللہ کے راستہ سے روکنا شمار کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا مغالطہ ہے جس کا مقصد اللہ کے فرض کردہ احکامات میں سستی برتنے کا باعث ہے۔ وہ شخص جس پر فرض کفایہ کی انجام دہی واجب ہوئی ہو، اس کی ذمہ داری ختم ہونے کے معاملہ میں بھی فرض کفایہ اور فرض عین میں کوئی تفریق نہیں۔ کسی بھی فرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اس وقت تک رہتی ہے جب تک شرع کا مطلوبہ حکم قائم نہ کیا جائے، چاہے فعل کی طلب ہر مسلمان سے کی گئی ہو، جیسے 5 وقتوں کی نمازیں، یا حکم کی طلب بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں سے ہو، مثلاً خلیفہ کی بیعت۔ ان میں سے کسی بھی فرض کی ذمہ داری اس وقت رہتی ہے جب تک وہ عمل انجام نہ دیا جائے، یعنی جب تک کہ نماز قائم کی جائے اور خلیفہ کا انتخاب کیا جائے اور بیعت دی جائے۔ چنانچہ کچھ افراد کا فرض کفایہ کو انجام دینے کی جدوجہد میں لگے رہنے سے باقی مسلمانوں سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ اس فرض کفایہ کی تکمیل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے تمام مسلمان جو فرض کفایہ کی ادائیگی سے بیٹھے رہے اس وقت تک گناہ گار ہوں گے جب تک اس فرض کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ فرض کفایہ ایسا فرض ہے کہ جسے کچھ لوگ اس کے لیے قائم کریں تو تمام لوگوں سے اس کی ذمہ داری زائل ہو جاتی ہے، بلکہ فرض کفایہ وہ ہے جو بعض کے قائم کر دینے سے باقی لوگوں کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس وقت تو اس فرض کا سقوط امر واقع ہوگا، کیونکہ مطلوبہ فرض قائم ہو چکا اور اب کسی کے ذمہ اس کو قائم کرنا باقی ہی نہیں رہا۔ چنانچہ گناہ کی پھر کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے فرض کفایہ، اور یہ بالکل فرض عین کی طرح ہے۔ اس بنا پر اسلامی ریاست کا قیام تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض کسی بھی مسلمان کے ذمہ سے نہیں اترتا جب تک کہ اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا، یعنی ہر مسلمان پر یہ فرض اور نہ کرنے کا گناہ باقی رہے گا تا آن کا ریاست کو قائم کیا جائے، اور باقی مسلمانوں سے اس کو قائم نہ کرنے کا گناہ صرف اس وقت ہی ساقط ہوگا جب وہ بھی اس کے قیام تک مسلسل ان اعمال کی انجام دہی میں لگے رہیں جو اس کے قیام کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس طرح ہر فرض کفایہ ہر ایک مسلمان فرد کے ذمہ
فرض رہتا ہے اور اس کے ذمہ سے تب تک نہیں اترتا جب تک کہ مطلوبہ عمل کو انجام نہ دیا جائے۔